آج ہم ایک ایسے نئے اے آئی ٹول کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نالج ورک یعنی علمی کام کی پوری دنیا بدل کر رکھ دے گا۔ بالکل، اور اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ تصور کریں آپ ایک کمپنی ہیں، آپ نے ایک ٹول بنایا ہے انجینئرز کے لیے۔ بہت ہی ماہر ٹول۔ جی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کوڈنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنی چھٹیوں کی تصویریں ترتیب دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اور اس مشاہدے کے صرف 10 دن کے اندر آپ ایک بالکل نیا پروڈکٹ لانچ کر دیتے ہیں۔ 10 دن! یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو یہ کہانی ہے اینتھروپک کے نئے ٹول کلاڈ کوورک کی۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹول آخر ہے کیا، یہ باقی اے آئی اسسٹنٹ سے اتنا الگ کیوں ہے، اور کام کے مستقبل پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کی شروعات پر واپس چلتے ہیں۔ اینتھروپک نے ایک ٹول بنایا کوڈرز کے لیے، لیکن لوگ اس سے اپنی رسیدیں ترتیب دے رہے تھے۔ یہ تو کچھ ایسا ہے کہ کوئی فارمولا 1 کار خریدے اور اسے شہر میں گروسری لینے کے لیے استعمال کرے۔ بالکل یہی مثال ہے، اور اینتھروپک کا رد عمل ہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ دیکھیں، کوئی پرانی بڑی کمپنی ہوتی تو شاید اس ڈیٹا کو نظر انداز کر دیتی۔ ہاں، کہتی کہ یہ بس کچھ لوگ ہیں جو اسے غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن اینتھروپک نے اسے ایک اشارے کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے صارفین، جو کہ بہت ذہین انجینئرز ہیں، انہیں ایک ایسے ٹول کی شدید ضرورت ہے جو ان کے کمپیوٹر کی فائلوں کے ساتھ ذہانت سے کام کر سکے، اور مارکیٹ میں ایسا کوئی ٹول تھا ہی نہیں۔ اور پھر 10 دن میں ایک نیا پروڈکٹ۔ یہ رفتار صرف حیران کن نہیں، یہ تھوڑی خوفناک بھی ہے۔ ایک بڑی کمپنی میں تو ایک نیا فیچر منظور کروانے میں مہینے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ 10 دن والی بات صرف رفتار کا کمان نہیں ہے، یہ کام کرنے کے طریقے میں ایک زلزلے کی طرح ہے۔ پرانی کمپنیاں سالانہ روڈ میپ بناتی ہیں، مہینوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ اینتھروپک نے دکھایا کہ مستقبل ان کا ہے جو اپنے صارف کو ایک جاسوس کی طرح دیکھیں، ان کے غیر متوقع رویے کو سمجھیں اور مارکیٹ کو ایک ہفتے میں بدل دیں۔ ان کا روڈ میپ اب وہ خود نہیں لکھ رہے، ان کے یوزرز لکھ رہے ہیں۔ ریئل ٹائم میں۔ ایگزیکٹلی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کوورک بنانے کے لیے کسی نئی ٹیکنالوجی کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے کلاؤڈ کوڈ کا ہی استعمال کیا جو پہلے سے موجود تھا۔ اچھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اے آئی کی دوڑ اب صرف بڑے ماڈلز بنانے کی نہیں رہی، بلکہ اس بات کی ہے کہ کون صارفین کی غیر بیان شدہ ضروریات کو سمجھ کر تیزی سے مارکیٹ پر قبضہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 10 دن میں انہوں نے کچھ تو بنا لیا، لیکن کیا یہ صرف پرانے کلاؤڈ کوڈ پر ایک نیا خوبصورت سا لیبل لگا کر بیچنے والی بات ہے، یا کوورک واقعی میں کچھ نیا اور مختلف ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر انجن وہی ہے۔ کوورک کے اندر کلاؤڈ کوڈ کا ہی ایجنٹک آرکیٹیکچر ہے، یعنی ایک ایسا اے آئی جو فائلیں پڑھ سکتا ہے، نئی فائلیں بنا سکتا ہے، ایک منصوبہ ترتیب دے کر اس پر عمل کر سکتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر انسان سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن فرق ہے اس کے اوپر بنی تہ کا، یعنی یوزر انٹرفیس کا۔ انہوں نے اس طاقتور انجن کو ایک انتہائی سادہ اور دوستانہ انٹرفیس میں پیش کیا ہے۔ آپ کو کوئی کوڈنگ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اسے بس ایک فولڈر کی طرف اشارہ کروں گی اور بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے؟ بس آپ اسے اپنے کمپیوٹر پر کسی فولڈر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چیٹ میں سادہ زبان میں بتاتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے، اور بس۔ اور میں نے سنا ہے کہ یہ اپنا پورا پلان آپ کو دکھاتا ہے، چیک مارکس کے ساتھ، کہ کون سا کام ہو گیا ہے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ ٹاسک کیو کا آئیڈیا ہے، یعنی میں سے ایک کے بعد ایک کام دیتی جاتی ہوں۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک بنیادی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ صرف انٹرفیس کی تبدیلی نہیں ہے، یہ اے آئی کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کو بدل رہا ہے۔ ہم چیٹ کے دور سے نکل کر ڈیلیگیشن یعنی کام سونپنے کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک منٹ، کیا یہ واقعی اتنا بڑا فرق ہے؟ آخر آپ اب بھی تو اسے ٹیکسٹ میں بھی بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ٹاسک کیو کہیں صرف ایک نیا فینسی نام تو نہیں اسی پرانی چیز کا؟ نہیں، یہ فرق بہت گہرا ہے۔ سوچیں، چیٹ جی پی ٹی جیسے چیٹ باٹس ایک جوابی ماڈل پر کام کرتے ہیں۔ آپ ایک سوال پوچھتی ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ جواب پسند نہیں آیا، آپ اپنا سوال بدل کر دوبارہ پوچھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو روز کا تجربہ ہے، ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ بالکل، ایک مکالمہ ہے۔ اب کوورک کو دیکھیں، یہ ایک ڈیلیگیشن ماڈل ہے۔ آپ اسے بات نہیں کرتے، آپ اسے کام سونپتے ہیں۔
آپ اسے کہتے ہیں پہلا کام، اس فولڈر کی تمام رسیدوں سے ایکسل شیٹ بناؤ۔ اچھا، دوسرا کام، ان تمام ریسرچ پیپرز کا خلاصہ ایک ہی ڈاکیومنٹ میں ڈالو۔ تیسرا کام، میری ان 500 تصاویر کو بیچ اور پہاڑ کے فولڈرز میں تقسیم کرو۔ اب آپ چاہ کر کافی پی سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک اسسٹنٹ کے ساتھ چیٹ کرنے جیسا نہیں، بلکہ ایک ٹیم ممبر کو پروجیکٹ دینے جیسا ہے۔ آپ مائکرو مینج نہیں کرتے، آپ صرف مقصد بتاتے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ ایک گفتگو سے زیادہ ایک مینیجر اور اس کے کارکن کے تعلق جیسا ہے، اور یہ تعلقات میں تبدیلی ہی اس ٹول کی اصل طاقت ہے۔ اس ٹول کی ایک اور خاص بات جو بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر اے آئی ٹولز کی طرح براؤزر میں نہیں بلکہ آپ کی مقامی فائلوں پر کام کرتا ہے۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ مجھے تو یہ تھوڑا رسکی بھی لگتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سوچا سمجھا اسٹریٹیجک فیصلہ ہے۔ زیادہ تر موجودہ اے آئی ٹولز جیسے مائکروسافٹ کوپائلٹ یا گوگل ورک اسپیس اے آئی وہ سب براؤزر میں رہتے ہیں۔ ان کا کام ویب سائٹس پر نیویگیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اینتھروپک کی شرط یہ ہے کہ اصل طاقت ویب پر نہیں، آپ کے اپنے کمپیوٹر میں ہے۔ کو ورک ایک فائل سسٹم فرسٹ ایجنٹ ہے۔ لیکن کیا اس میں ایک بڑا خطرہ نہیں؟ اگر میں نے اے آئی کو اپنے پورے فائل سسٹم تک رسائی دے دی تو یہ تو ایک سیکیورٹی ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے۔ براؤزر کم از کم اسے ایک محفوظ دیوار کے پیچھے تو رکھتا ہے نا؟ آپ کا خدشہ بالکل جائز ہے، اور ہم سیکیورٹی پر ابھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے یہ راستہ کیوں چنا۔ اس کے پیچھے کی وجہ ہے اے آئی کی مضبوطی اور بھروسہ۔ ویب ایک ایڈورسیریل یعنی مخالفانہ ماحول ہے۔ مخالفانہ ماحول؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ویب سائٹس بوٹس کو روکنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ وہاں کیپچاز ہیں، لاگ ان کے طریقے بار بار بدلتے ہیں، ویب سائٹس کا ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے براؤزر میں کام کرنے والے اے آئی ایجنٹس اکثر نازک یعنی برٹل ہوتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی تبدیلی سے بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ آپ ان پر پوری طرح بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، سمجھ گئی میں۔ یعنی وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے برعکس آپ کا مقامی فائل سسٹم ایک کوآپریٹو یعنی تعاون پر مبنی ماحول ہے۔ آپ کی فائلوں میں بوٹ ڈیٹیکشن نہیں ہوتا، فولڈرز آپ سے بار بار پاسورڈ نہیں مانگتے۔ صحیح۔ اس ماحول میں کام کرنے والے ایجنٹس زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ اینتھروپک کی شرط یہ ہے کہ اصل پیداواری فائدہ آپ کی اپنی فائلوں، دستاویزات، اسپریڈ شیٹس اور نوٹس میں چھپا ہے۔ کو ورک اسی خزانے پر کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ آج کل اے آئی سے جو کام ملتا ہے وہ اکثر اوپر سے ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ ورک سلوپ۔ جی، ورک سلوپ۔ مجھے پچھلے ہفتے ایک اے آئی سے لکھی ہوئی رپورٹ ملی تھی جس میں آدھے فیکٹس غلط تھے اور زبان بے جان تھی۔ اسے ٹھیک کرنے میں مجھے اے آئی سے زیادہ وقت لگ گیا۔ کیا کوورک بھی اسی طرح کا ڈیجیٹل کچرا پیدا نہیں کرے گا؟ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کوورک کو خاص طور پر اینٹی سلوپ خصوصیات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ ہر اے آئی ٹول سلوپ پیدا کرتا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کوورک کا آؤٹ پٹ صرف ٹیکسٹ کا ایک بلاک نہیں ہوتا، بلکہ ایک مکمل قابل استعمال فائل یا آرٹیفیکٹ ہوتا ہے۔ آرٹیفیکٹ؟ جی، جب آپ اسے رسیدوں سے اسپریڈ شیٹ بنانے کا کہتے ہیں تو یہ آپ کو صرف کوما سے الگ کیا ہوا ڈیٹا نہیں دیتا، یہ ایک مکمل ایکسل فائل بناتا ہے جس میں فارمولے لگے ہوتے ہیں، کالمز کے نام ہوتے ہیں اور شاید ٹوٹل کا فارمولا بھی لگا ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف ڈرافٹ نہیں دیتا بلکہ فائنل پروڈکٹ کے قریب ترین چیز دیتا ہے۔ یہ اس خلا کو پر کرتا ہے جہاں سلوپ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، اس کا قابل اعتماد آرکیٹیکچر ہے۔ یاد رکھیں، یہ کلاؤڈ کوڈ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے جس پر دنیا کے بہترین انجینئرز پروڈکشن گریڈ سافٹ ویئر لکھنے کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک انجینئر اس کے بنائے ہوئے کوڈ کو اپنی کمپنی کے لائیو سسٹم میں ڈالنے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معیار بہت بلند ہے۔ وہی بھروسہ اور وہی معیار اب علم پر مبنی کاموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بھروسے والی بات اہم ہے۔ اور کوئی خصوصیت؟ تیسرا پہلو اسٹیئرنگ لوپ اور ایڈیٹنگ لوپ کا فرق ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک ای میل لکھوائی تھی۔ میں نے 10 بار پرومپٹ بدلا، اسے تھوڑا اور پروفیشنل بناؤ، نہیں اب تھوڑا دوستانہ۔ ہاں، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آخر میں خود ہی لکھنا پڑتا ہے۔ وہی تو، وہ ایڈیٹنگ لوپ بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے۔
कोवर्क आपको एक स्टीयरिंग लूप में रखता है। आप शुरू में ही मकसद वाज़े करते हैं, वो एक तफसीली मंसूबा बनाता है और आप उस मंसूबे की निगरानी करते हैं। आप बार बार टेक्स्ट में तरमीम नहीं कर रहे। सारा ज़हनी काम शुरू में होता है, ना कि आखिर में सफाई करते हुए। और चौथी बात शायद उसके फाइल सिस्टम से मुंसलिक होने की है। जी, आपको उसे मुबहम हिदायत देने के बजाय हकीकी फाइलों और फोल्डर्स की तरफ इशारा करना पड़ता है। ये मजबूरी एआई को एक ठोस बुनियाद फराहम करती है और हेलुसिनेशन का इम्कान कम कर देती है। और आखिर में टास्क क्यू मॉडल खुद आपकी तवज्जो अगला प्रॉम्प्ट क्या हो से हटाकर मुझे असल में क्या काम करवाना है पर मरकूज करता है। ठीक है, ये एंटी स्लोप डिज़ाइन तो बहुत मुतासिर कुन है। लेकिन अब वापस आते हैं मेरे पुराने डर पर। सिक्योरिटी, एक ऐसा टूल जो मेरी तमाम फाइलों तक रसाई रखता है, ये कितना महफूज है? वो इस मामले में काफ़ी शफाफ हैं। वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के खतरे को खुलेआम तस्लीम करते हैं। यानी ये खतरा कि इंटरनेट से डाउनलोड की गई किसी फाइल में कोई ऐसा मवाद छुपा हो जो एजेंट के मंसूबों को बदलने की कोशिश करे। तो इसके खिलाफ क्या इकदामात किए गए हैं? सिर्फ ये कहना कि हम मुतात हैं काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका सबसे अहम हिफाजती फीचर सैंडबॉक्स का इस्तेमाल है। जब आप कोवर को किसी फोल्डर तक रसाई देते हैं तो ये आपकी असल फाइलों को बराह रास्त नहीं छूता। अच्छा, बल्कि ये एक महफूज अलग थलग डिजिटल कंटेनर में उन फाइलों की एक कॉपी बनाता है और उस कॉपी पर सारा काम करता है। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो वो उस सैंडबॉक्स के अंदर ही रहता है। आपकी असल फाइलें महफूज रहती हैं। अच्छा, ये तो एक बहुत अहम हिफाजती कदम है। गोया ये एक हिफाजती बुलबुले के अंदर काम करता है। जी बिल्कुल। और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो ये आपसे पूछता है कि क्या आप इस नई बनाई गई फाइल को सैंडबॉक्स से बाहर अपने असल कंप्यूटर में मुंतकिल करना चाहते हैं। कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है। ये जानकर तसल्ली हुई। अब अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखें तो 2026 में इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें, ये सिर्फ एक टूल से कहीं ज्यादा है। ये एक नई कैटेगरी की शुरुआत है। सबसे पहले तो मुसाबकती मंजरनामा बहुत दिलचस्प होने वाला है। तवक्को है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपनएआई सब जल्द ही अपने डेस्कटॉप एजेंट्स लॉन्च करेंगे। तो डेस्कटॉप जनरल एजेंट वॉर्स? बिल्कुल, 2026 इसी का साल हो सकता है। हर कोई इस दौड़ में शामिल होना चाहेगा। और काम की नौइयत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इससे नौकरियां खत्म होंगी? कुछ किरदारों पर दबाव जरूर बढ़ेगा, खास तौर पर जूनियर रोल्स पर, जो रिवायती तौर पर अमल दरामद का काम करते थे। डेटा इकट्ठा करना, स्लाइड्स बनाना, फाइलों को तरतीब देना। यानी वो काम जो अब एआई ज्यादा तेजी से कर सकता है। जी, तो कंपनियों को अपने मुलाजिमीन की महारतों को फरोग देने के लिए नए तरीके सोचने होंगे। उन्हें ऐसे मुलाजिमीन की जरूरत होगी जो एआई को हिदायत दे सकें, न कि सिर्फ खुद काम करें। तो इस नए दौर में सबसे अहम महारत क्या होगी? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? इससे भी ज्यादा अहम एक और महारत होगी, एआई के आउटपुट की तस्दीक और जांच करने की सलाहियत, यानी ज़ौक़, फैसला और मेयार की परख। जैसा कि गूगल की इंजीनियर जाना डोगन की मिसाल है, जिसने क्लॉड कोड से 1 साल का काम सिर्फ 1 घंटे में प्रोटोटाइप किया। 1 साल का काम 1 घंटे में? जी, इससे ये जाहिर होता है कि ये टूल माहिरीन की सलाहियतों को 100 गुना बढ़ा देता है, लेकिन ये ना तजर्बाकार लोगों को गुमराह भी कर सकता है जो एआई के बनाए हुए नाकिस काम को पहचान नहीं सकते। यानी ये माहिरीन को मजीद ताकतवर बनाता है। बिल्कुल। इसलिए मुस्तकबिल में सबसे कीमती महारत ये होगी कि आप दुरुस्त और गलत, अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकें। एआई अमल दरामद करेगा, लेकिन इंसान मेयार और सिमत का तयन करेगा। तो आज की गुफ्तगू से ये वाज़ेह है कि क्लॉड कोवर्क सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि ये एआई के साथ हमारे ताल्लुक में एक बुनियादी तब्दीली की अलामत है। ये हमें चैटबॉट की मुसलसल गुफ्तगू से निकालकर एक काबिले एतमाद असिस्टेंट को काम सौंपने की तरफ ले जा रहा है। और ब्राउज़र की नाजुक हुदूद से निकालकर हमारे अपने फाइल सिस्टम की ठोस ताकत की तरफ। बिल्कुल। इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की और एंटी स्लोप डिज़ाइन ये जाहिर करता है कि एआई कंपनियां अब सिर्फ काबिलियत पर नहीं, बल्कि भरोसे और अमलियत पर भी तवज्जो मरकूज कर रही हैं। वो ऐसे टूल्स बना रही हैं जो हकीकी दुनिया के मसाइल हल करें। जी, वो भी काबिल-ए-एतमाद तरीके से। ये एआई के बचपने से निकलकर बालिग होने की निशानी है।
ہم آج کی گفتگو کو ایک گہرے سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک کمپنی پیر کو صارف کے رویے کا مشاہدہ کر کے جمعرات تک ایک مکمل اور نیا پروڈکٹ لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کا ہماری معیشت، جد و ترازی کی رفتار اور ان بڑی سست رفتار تنظیموں پر کیا اثر پڑے گا جو اب بھی سالانہ منصوبہ بندی کے دور میں جی رہی ہیں۔